نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ آج مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے خطیب، آپ کے امام، کہ اللہ رب العزت نے ان کو پورا قرآن مجید نماز میں سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب حضرات کو مبارک کہ آپ کو اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر آپ نے ان حفاظ بچوں کا سنا قرآن مجید۔ پھر ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دادا نے آ کر قرآن سنایا، پھر ان کے بیٹے نے قرآن سنایا، پھر ان کے پوتے نے قرآن سنایا۔ اللہ ایسی نسل در نسل کو قرآن سے تعلق رکھنے والا ہم سب کو بھی بنا دے۔ اس لیے کہ میرے عزیزان محترم، آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے انسان کے ہر عمل کا ایک اثر رکھا ہے اور ایک اس کا بدلہ رکھا ہے، اجر رکھا ہے۔ انسان اچھے کام کرتا ہے، اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ دنیا میں اچھے اعمال کا اجر چاہنا بھی نہیں چاہیے، اور انسان اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کی سزا اللہ آخرت میں دیتا ہے، اور یہ ہر عمل کے ساتھ ہے۔ برے اعمال کی سزا اللہ آخرت میں دیتا ہے، قرآن و سنت سارا بھرا ہوا ہے، کس گناہ کا کیا عذاب ہوگا۔ اور انسان کے گناہوں کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر باقاعدہ پوری کتاب لکھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، الدواء الشافی، ضخیم کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، الدواء الشافی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے ہر گناہ کا اثر لکھا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج چونکہ خوشی کا موقع ہے تو میں صرف اچھے کاموں کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے کاموں کا ایک اجر ہوتا ہے، بدلہ جو اچھا وہ اللہ آخرت میں دے گا انشاءاللہ۔ آج صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اچھے کاموں کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، اللہ ظاہر کر کے دکھاتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کا ایک اجر اللہ آخرت میں دے گا، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ لیکن قرآن حکیم پڑھنے کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم سننے کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔
انسان قرآن حکیم پڑھتا ہے، اس کا اثر اس کے دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان قرآن مجید گھر میں پڑھتا ہے تو گھر کے در و دیوار پر وہاں رہنے والوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا۔ انسان کی زندگی میں نماز پڑھنے کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ انسان بچپن میں کوئی کام کرتا ہے اچھا، اس کا اثر اس کی جوانی میں ظاہر ہوتا ہے، زندگی میں۔ انسان جوانی میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کا اثر اس کے بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کا اثر ان کی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت میں سمجھائی ہیں۔ ہم بچوں کو کیوں قرآن پڑھائیں؟ اجر و ثواب آخرت میں انشاءاللہ۔ دنیا میں کیا اثر ظاہر ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے پر؟ کیوں پڑھائیں ہم اپنے بچوں کو قرآن؟ ہم خود کیوں پڑھیں؟ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل کے زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کر کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دنیا میں، آخرت میں ثواب ملے گا۔ یہ دل کا زنگ، یہ وہی زنگ ہے جو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، آج کل میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، اس کے دل پہ زنگ لگا۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کے اوپر زنگ لگا۔ اگر ماں باپ کو ستا رہا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ جس کے دل پر زنگ نہیں لگتا اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس کو اچھے کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور جس کے دل پہ زنگ لگا ہوتا ہے اس کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا انسان خود محسوس کر سکتا ہے اپنے بارے میں، میرے دل پہ زنگ ہے کہ نہیں۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے دنیا میں زنگ دور ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید نماز میں سنا، قاری صاحب نے پڑھا، ماشاءاللہ۔ یہ نماز پڑھنے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، ایک اجر ہے نماز پڑھنے کا، آخرت میں ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب، اس کے الگ فضائل ہیں۔ میرا موضوع تو صرف اتنا ہے، آج کے اچھے کاموں کا اثر دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ نے خود سمجھایا کہ نماز پڑھنے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ 21واں پارہ پہلی آیت پڑھ لیجیے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ کیوں، کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے؟ لوگ پوچھتے، اللہ نے خود بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں۔ سیدھی سی بات ہے، دنیا میں۔
ایک صاحب کہنے لگے ترجمہ سننے کے بعد، کہتے میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں روکتی۔ اب وہ بندہ کہتا نا کہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے برے کام بھی کرتا ہے تو اس کو تو نماز نے نہیں روکا، تو میں کچھ اور جواب دیتا، یہ تو خود ہی شروع ہو گیا۔ کہتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی، مجھے تو نہیں روکتی۔ آپ سمجھ گئے، یعنی وہ نماز بھی پڑھتا ہے پابندی سے لیکن اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں بیچارے سے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں روکتی نماز بے حیائیوں برائیوں سے۔ تو مجھے اس کے سوال سے نا بڑا خوف محسوس ہوا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے سچ کہا ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے مجھے نہیں روکتی۔ یہ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں سوال ہے کہ وہ ہم سنتے ہیں نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے لیکن مجھے تو نہیں روکتی۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا، جمعے کے بعد انہیں سوال و جواب کی نشست میں سوال کیا، میں نے کہا آپ نے ابھی جمعے کی نماز پڑھی؟ کہتے جی جی میں نے آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی، بیان بھی سنا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو آپ نے یہ جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہوئے نماز پڑھنے کے دوران کون کون سے بے حیائی کے کام برے کام کیے؟ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کون سے بے حیائی برے کام کیے؟ کہہ لگے توبہ توبہ توبہ، میں آپ کے پیچھے پڑھتے ہوئے کوئی بے حیائی برا کام نہیں کیا۔ تو میں نے کہا اتنی دیر تو نماز نے روک لیا نا بے حیائی برے کاموں سے۔ اللہ سچا، اللہ سچا۔ اور مفسر قرآن تشریف فرما ہے، محدث شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب تشریف فرما ہے، قاری صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا خادم حسین صاحب خود مفسر قرآن نے تفسیر لکھی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا بہت اچھی طرح کہ یہ جواب میرا نہیں تھا، یہ جواب صاحب جلالین نے 21ویں پارے کی اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ یہ والا جواب کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، جب تک آپ نماز پڑھتے ہیں لازماً بے حیائیوں برائیوں سے روکتے ہیں، رکیے ورنہ نماز ہی ٹوٹ جاتی۔ صاحب جلالین نے یہ لکھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، یعنی حالت نماز میں انسان لازماً بے حیائیوں برائیوں سے رک جاتا ہے۔ آج لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بے حیائیوں برائیوں سے کیسے روکیں۔ ہر ماں باپ پریشان ہے الا ماشاء اللہ، اور اس کا علاج اللہ نے قرآن مجید میں دیا کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے تیار کرو، نماز پابندی سے پڑھیں، کم از کم جتنی دیر تک وہ نماز پڑھیں گے اتنی دیر تو بے حیائیوں سے رکیں گے، اور پھر 5 وقت نماز پڑھنے کی فکر کریں گے، اس کا اثر ان کی زندگی میں یہ ظاہر ہوگا۔ جو نوجوان، بزرگ تو ہیں ماشاءاللہ نیک، جو نوجوان 5 وقت نماز پڑھنے کی فکر کرتا ہے اس کی زندگی میں یہ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے کپڑے اور بدن پاک رکھنے کی فکر کرتا ہے، صرف اس وجہ سے اللہ اس کو سینکڑوں گناہوں سے بچا لیتا ہے، صرف اس فکر سے۔ میں نے بڑے ادب و آداب سے مہذب انداز میں بات کی ہے، بہت گہری بات آپ کو بتا دی۔ ہم اپنی اولاد کو کیسے بے حیائیوں برائیوں سے روکیں؟ ان الصلاۃ تنہی، تو نماز کا بھی اثر ہوتا ہے، نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، دنیا میں یہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان بچپن میں اچھے کام کرے، اس کا اثر اس کا جوانی میں ظاہر ہوتا ہے، جوانی میں یہ عمل کرے اس کا اثر زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، نوجوان غور سے سنیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے نوجوان بچے موجود، حدیث کو غور سے سنیں۔ جوانی میں کیے ہوئے عمل کا اثر اللہ اس انسان کے اپنے بڑھاپے میں ظاہر کرتا ہے۔ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ،
الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرے گا۔ مکافات عمل سمجھتے ہیں؟ مکافات عمل، جوانی کے عمل کا اثر بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے اس انسان کی زندگی میں۔ تو یہ حدیث جب وہ جامع ترمذی میں پڑھائی نا، جامع شفیہ میں، تو طلباء یہ نوجوان بڑے تیز ذہن کے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ اے آئی وغیرہ نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ، ان نوجوانوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم، کچھ نہیں۔ جب یہ حدیث پڑھا دی نا، سمجھا دی، تو وہ سوالات چٹوں کی صورت میں آتے ہیں۔ تو ایک چٹ آئی، دیکھیے نوجوانوں کا ذہن کام کرتا ہے، تو اس نے لکھا کہ استاد جی اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ اس حدیث میں یہ آیا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے تو اس کو اللہ لمبی زندگی دیتا ہے اس نوجوان کو، تو یہ بوڑھا ہوگا تو کوئی عزت کرے گا نا۔ معلوم ہوا نوجوانی میں کیے گئے عمل کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نا، اس کی اپنی زندگی پر تو اثر ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے ابھی مثال دی حدیث سے۔ انسان گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہے، بچوں کو بچیوں کو کہیے، آپ خود بھی، گھر والے بھی تھوڑا سا اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی سی گھر میں کر لیا کرے، 5 منٹ کر لیا کرے، اونچی آواز سے تلاوت 5 منٹ کر لیا کرے روزانہ۔ پتہ ہے گھر کے در و دیوار پر اثر ظاہر ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا۔ حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہو مگر یہ کہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ۔ غور سے سنیے گا قرآن پڑھنے کا اثر گھر کے در و دیوار پر کیا ہوتا ہے، آپ پر تو ہوتا ہی ہے۔ فرمایا جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے گھر میں، حفتہم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے میرے گھر پر اللہ کی رحمت، اور ہر شخص چاہتا ہے میرے گھر میں سکون ہو جائے۔ سکون تھک گئے تلاش کرتے کرتے گھروں کے اندر، کیسے سکون آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اس کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوگا۔ آپ بولتے نا، صرف بولتے، اچھی بات بولتے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بری بات بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہی ہے۔ میں آج بری باتوں کے بارے میں بالکل ذکر نہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ آج تو خوشی کا موقع ہے، اچھی باتوں کا اثر لازماً ظاہر ہوتا ہے، کر کے دیکھ لیں۔ چند دن کی پہلے کی بات ان بزرگوں کی موجودگی میں سناؤں، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک صاحب تشریف لائے، نوجوان، لیکن اجنبی تھے، تو کسی نے اس کو بتایا، میرا تو کہنے لگے اس سے ملنے جا کے وہ بات کرے اس سے اس موضوع پر، کوئی کسی موضوع پر بات کرنی ہوگی اس نے۔ مجھے آ کر پتہ کیا کہنے لگا، نوجوان پڑھا لکھا قابل، نظر قابل آ رہا، کہنے لگا کہ مولانا آپ کی باتوں میں اثر ہے۔ اب میں اس کو کہتا کہ نہیں بس ویسے خام، کوئی اثر نہیں، یا کہتا اثر ہے تو وہ تکبر میں شامل ہو جاتا۔
اب وہ میرے سے پوچھتا ہے مولانا آپ کی باتوں میں اثر ہے؟ بس اس کا اتنا سوال کرنا تھا، میں نے اس کو فوراً کہا، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اسی لہجے میں کہا میں نے اس کو، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ایک دم کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہو گیا میں نے کہا تشریف رکھیے، بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میری باتوں میں اثر ہے؟ میں ایک اہم بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باپ ہیں نا، آپ کی بات میں اثر ہے؟ بیوی پر بھی اثر ہوتا ہے آپ کی بات کا۔ مت کہے کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا میری باتوں میں کوئی اثر نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ جب بیوی کو آپ کہتے ہیں ناشتہ دے دو، آج تو ناشتہ یہاں ملے گا انشاءاللہ، بیوی کو گھر میں آپ کہتے ہیں ناشتہ دے دو، وہ ناشتہ لے آتی ہے نا، تو آپ کی بات میں اثر ہے کہ نہیں؟ میں ایک بڑی گہری بات کہنے لگا ہوں، کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا نہیں کہہ سکتا میری بات میں اثر نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں یہ میرا موبائل لا دو، تو وہاں سے موبائل پکڑا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے نا، اثر ہے کہ نہیں آپ کی بات میں؟ ہر شخص کی بات میں اثر اللہ نے رکھا ہے، اچھی بات پہ بھی اثر رکھا ہے۔ اب اگر اپنے بچوں کو نہ کہا نہ اچھی بات نہ کہی، اللہ آخرت میں پکڑ کرے گا ایک ایک۔ بس میں یہاں تک لانا چاہتا تھا آپ کو۔ اب کوئی اچھی بات اپنے بچوں کو نہیں کہے گا، نہ اپنی بیوی کو نہیں کہے گا، نہ اچھی بات، اللہ پکڑ کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اثر رکھا ہے آپ کی بات میں نے مثالیں دے کر کہا ہے۔ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا نہیں کہہ سکتا میری بات میں اثر نہیں ہوتا۔ کبھی دیر سے اثر ہوتا ہے، کبھی جلدی اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ اچھی باتوں کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے، اجر اللہ ثواب آخرت میں دے گا۔ عجیب بات بتاؤں، آپ کسی کو اچھا راستہ دکھا دیں، اس کا اثر بھی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ صرف دکھا دیں، وہ چلے نہ چلے، مانے نہ یا مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام کا راستہ دکھانے والے کو اس کے کام کے کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، اس کا بھی اثر ہوگا۔ آپ کسی کو اچھی بات بتا دیں، اس کا بھی اثر ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ کسی کو سلام کریں نا، اس کا ثواب آخرت میں، اجر آخرت میں۔ لیکن آپ کسی کو سلام کریں نا، صرف اس کا اثر بھی ہوتا ہے زندگی میں۔ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، ناراضگیاں ختم ہو جائیں؟ کیا ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ بلا بتائیے، ارشاد فرمائے، ہاں کیوں ایسی چیز بتائیں جس سے نفرتیں ختم ہو جائیں، ناراضگیاں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بس اتنی سی بات بتا دیں، دنیا میں آخرت میں سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آخرت میں، دنیا معلوم ہوا سلام کرنے کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ کر کے دیکھ لیں، جتنا مرضی ناراض بندہ ہو، رشتہ دار ناراض ہو گیا، کم از کم سلام کرتے رہے، چاہے وہ آگے سے جواب دے نہ دے، آپ سلام کرتے رہے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراضگی ختم ہوگی، نفرت ختم ہوگی، بغض کینہ ختم ہوگا صرف سلام کرنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دیکھیے سلام کرنے کا اثر زندگی میں کیا ظاہر ہوتا ہے. میں نے آج بتانا ہے کہ اچھے کاموں کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے. اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے جب انسان سلام میں پہل کرے. پتہ ہے کیا، ہم دفتروں میں جاتے ہیں نا تو ہماری توقع یہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہے نا وہ ہمیں سلام کرے. ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، ولیموں میں جائیں شادیوں میں جائیں نا تو یہی ہوتا ہے، یہ چھوٹا مجھے سلام کرے. بڑا سلام نہیں کرتا چھوٹے کو، کیوں؟ تکبر ہوتا ہے، میں بڑا ہوں یہ سلام کرے. بس اوقات ہمارے کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو وہاں اساتذہ طالب علم کو سلام نہیں کرتے تھے. کیا مصیبت ہے، کہنے لگے چھوٹا ہے یہ سلام کرے. پروفیسر کو سلام نہیں کرنا چاہیے شاگردوں کو، شاگرد سلام کرے، کیونکہ پروفیسر میں تکبر ہے نا، میں خود پڑھاتا رہا. لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں جامعہ شفیہ میں تو خیر ہوتے ہی نیک لڑکے ہیں نا، سارے طالب علم اچھے ہوتے. سکول یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا وہاں ہر طرح کے بچے ہوتے تھے. تو جب میں پڑھاتا تھا اور گزرتا تھا راہداری میں تو ساتھ اور پروفیسر بھی کبھی ایک دو ہوتے تھے تو طلباء مجھے سلام کرتے تھے. طلباء مجھے سلام کرتے. وہ جو ساتھ والا پروفیسر ہوتا نا اس کو گرمی چڑھتی تھی. کئی بار ایسا ہوا. کیا مصیبت ہے حافظ صاحب، مجھے حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ یوسف صاحب. کہتے حافظ صاحب کیا مصیبت ہے، سارے آپ کو سلام کرتے ہیں ہمیں سلام نہیں کرتے، حالانکہ میں بھی پڑھاتا ہوں. کر کے دیکھیے گا یہ والا کام جو میں کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کو کیوں سلام کرتے ہیں طلباء، مجھے کیوں نہیں سلام کرتے، میں بھی یہاں پڑھاتا ہوں. میں نے کہا 6 مہینے سال میں نے ان کو سلام کیا ہے، اب یہ مجھے سلام کرتے ہیں. اور آپ پروفیسر ہو کر اپنے شاگردوں کو سلام نہیں کرتے تو یہ آپ کو بھی نہیں کریں گے. بہت آسان سی بات. میں آج صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اچھے کام کرتا ہے نا انسان، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے زندگی میں. آپ سلام کر کے دیکھیں، اگلے دن میں محبت پیدا ہو جائے گی، عزت پیدا ہو جائے گی. دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کھانا کھلائیں، اطعموا الطعام، کھانا کھلائیں، محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی. مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ کو کوئی سموسہ کھلائے، پیٹیز کھلائے، وہ آگے سے مکہ مارے گا نا یا محبت کرے گا؟ محبت کرے. آج یہ مولانا کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد آپ ان سب لڑیں گے نا ان سے، مولانا صاحب سے. جی نہیں، کھانا کھلانے سے محبت پیدا ہوتی ہے. کھلا کر دیکھ لی، یہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، محبت پیدا ہوگی. کوئی ناراض ہے نا اس کو کھانا کھلائیں، کسی سے نفرت ہے اس کو کھانا کھلائیں، محبت پیدا ہوگی. اور یہ اثر ہے کھانا کھلانے کا. اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، جامع ترمذی کی حدیث، تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ تحفہ، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ مہنگا ہو، فلوس کے ساتھ چھوٹا سا تحفہ دیجیے. تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی. کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں. دنیا میں. اور اگلا جملہ جامع ترمذی کا بڑا عجیب و غریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، تم ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، یہ ہدیہ تحفہ دلوں سے پرانے غصے کو ختم کر دیتا ہے. دنیا میں، آخرت میں. دنیا آخرت میں ثواب ملے گا انشاءاللہ. آخر میں عرض کروں آپ سے، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، ہر شخص چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ سمجھایا، بات کو مکمل کرنے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محدثین موجود ہے ماشاءاللہ، شیخ الحدیث صاحب موجود پڑھاتے ہیں وہ یہ والی حدیث بخاری شریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وَلْيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ صلہ رحمی کرے.
صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان کے حقوق ادا کرتے رہے، رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرے، توڑنے کی کبھی فکر نہ کرے۔ اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ اس کا اثر ظاہر کرے گا۔ اکثر محدثین نے تو یہی لکھا ہے کہ اصل میں جو شخص کسی کے صلہ رحمی کرے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ یہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ عام لوگ کہتے ہیں رزق بھی لکھا جا چکا ہے، عمر بھی لکھی جا چکی ہے، اضافہ کہاں ہوگا۔ چنانچہ بعض محدثین نے یہی لکھا ہے کہ اس میں سے مراد خیر و برکت ہے، رزق میں اضافے سے مراد، عمر میں اضافے سے مراد خیر و برکت ہے۔ لیکن شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، ان کو معلوم کہ اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمہ اللہ نے اور چند محدثین نے ایک بات لکھی ہے، غور سے سنیے گا کہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتوں کو جوڑنے سے اس کا اثر زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیا؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب سوال وہی ہے کہ جی رزق تو لکھا جا چکا، عمر تو لکھی جا چکی، اضافہ کہاں سے ہوگا؟ وہ تو اتنی رہے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا اس حدیث کی تشریح میں، رزق میں واقعی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں واقعی اضافہ ہوتا ہے۔ سوال پھر وہی ہے کہ رزق تو لکھا جا چکا، عمر تو لکھی جا چکی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا، اصل میں اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ طے کیا ہوا، لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کا رزق اتنا ہے، اس بندے کا رزق اتنا ہے، لیکن یہ صلہ رحمی کرے گا اس لیے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس بندے کی عمر اتنی ہے، لیکن یہ صلہ رحمی کرے گا اس لیے اس کی عمر میں اتنا اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ اضافہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، انسان کی زندگی میں ہر اچھے عمل کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اجر اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ اور شروع میں جو سورہ نحل کی آیت 97 تلاوت کی، اب وہ ساری بات کا خلاصہ، ساری بات اس آیت کی تشریح میں وقت گزر گیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 97، آیت پڑھ کر صرف ترجمہ کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کریں ہم اچھے کام، اس کا اثر زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی مرد یا عورت نیک عمل کرے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو دنیا کی زندگی میں اللہ اس کا اثر کیا ظاہر کرتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ، اجر اللہ آخرت میں دے گا۔ لیکن اچھے کام کرنے سے کا اثر، اب سارے بیان کو ذہن میں رکھ کر آیت سمجھیے گا۔ جو کوئی مرد یا عورت اپنی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو اس زندگی کے اندر پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ پاکیزہ زندگی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں انسان اچھے کام کرتا ہے، اور جتنے پرسنٹ اس میں گندے کام، برے کام ہوتے ہیں، اتنی وہ زندگی گندی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جتنے نیک اچھے کام کرے گا، جتنے پرسنٹ اچھے کام کرے گا، اللہ اتنا پرسنٹ اس بندے کو انشاءاللہ پاکیزہ زندگی دے گا۔ ایک بار پھر دعا، اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی دے، گناہوں سے بچنے والی زندگی دے دے۔ اور آگے رمضان کا موقع آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ ہمیں پورے رمضان میں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔